السلام علیکم، برائٹ سول چینل کے معزز و محترم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ الطاف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت بہلول دانا کا ایک واقعہ سنائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ دیوانگی ہی دیوانگی میں کتنی حکمت بری باتیں کرتے ہیں۔ ان کی مزاحیہ انداز میں کی گئی باتیں ذہنوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ناظرین، جب وقت کے حکمران ہارون رشید نے اپنی مخاصمت سے مجبور ہو کر حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو قید کر دیا تو ان کے قریبی ساتھیوں کو اپنی جانوں کی فکر دامنگیر ہوئی۔ ان میں وہب بن عمرو یعنی بہلول دانا اور ان کے دو اور ساتھیوں نے حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے جیل میں رابطہ کیا۔ بڑی مشکل سے ان تک رسائی ہوئی۔ دوسرے روز اعلی صبح زندان کے روشن دان سے مٹی کی ایک ٹھیکری گری۔ یہ لوگ پہلے ہی اس طاق میں تھے۔ بڑی ہی احتیاط سے انہوں نے وہ ٹھیکری اٹھائی جس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، جیم۔ اس ایک حرف نے ان تینوں پر حکمت کے دروازے کھول دیے۔ ایک ساتھی نے اس لفظ جیم سے اپنے لیے جلا وطنی مراد لیا اور وہ اپنے وطن سے جلا وطن ہو گئے۔ دوسرے دوست کے وجدان میں جیم سے جبل کا انکشاف ہوا اور وہ پہاڑوں پر اپنے آبائی گھر میں چلا گیا۔ اور ہمارے دوست بہلول دانا کے مقدر میں جیم سے جنون یعنی دیوانگی آئی، اور نوع انسانیت کی آنکھ نے دیکھا کہ اس دیوانے کی دیوانگی نے فرزانوں کو شرما لیا۔ ایک دن وہب بن عمرو بچوں کے ہجوم میں بچہ بنا دیوانوں کی سی حرکتیں کرتا ایک ویرانے میں اترا۔ وہ بچوں کے ساتھ دوڑ بھاگ کرتا ہوا ہانپ گیا۔ وہ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے عصا سے اترا جس کو اس نے فرضی گھوڑا بنایا ہوا تھا۔ وہ بچوں سے بولا، میرا گھوڑا تھک گیا ہے، اسے بھوک لگی ہے، یہ اب آرام کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے عصا کو گھوڑے کی طرح چمکارنے اور پیار کرنے لگا اور اسے کھنڈر کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بچے اس کی حرکتوں سے محظوظ ہوتے اور پھر کھلا کر ہنسنے لگتے۔ بچوں نے پوچھا، اے وہب، تیرا گھوڑا کھاتا ہے؟ ہاں ہاں، یہ ہر روز تمہاری عقلوں کے ساتھ کھاتا ہے۔ ہاں ہاں، یہ ہر روز تمہاری عقلوں کے ساتھ گھاس چرنے جاتا ہے۔ دوسرا بچہ بولا، اچھا یہ پانی بھی پیتا ہے؟ بہلول بولا، ہاں یہ پانی بھی پیتا ہے، مگر خلیفہ کے پیمانے سے۔ بچے مچلنے لگے کہ ہمیں بھی اپنے گھوڑے پر سواری کراؤ۔ بہلول غصے سے بولا، خبردار کوئی قریب نہ آئے، میرے گھوڑے کا مزاج شاہانہ ہے، اگر کسی کو دلتی جاڑ دی تو مجھے نہ دوش دینا۔ سب بچے اسے کھنڈر میں سوتا چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ وہب بن عمرو نے اسی کھنڈر کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اس کے گھر والے اسے ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا کہ چلو وہب گھر چلو، تم نے کیا اپنی حالت بنا رکھی ہے؟ وہب بولا، یہ بھی تو گھر ہے، بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ نہ مالک مکان کا خوف، نہ دربان کی مصیبت، نہ چور کا ڈر، سکون ہی سکون تو ہے۔ میں یہاں بہت مزے میں ہوں۔ کسی رشتہ دار نے یہ کہا کہ تم بیمار لگ رہے ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ بہلول ہنسا اور بولا، بیمار تو سب ہیں یہاں، علاج کی کس کو ضرورت نہیں، تم خود ہی کہو، کیا خلیفہ، کیا وزیر، کیا کوتوال اور کیا داروغہ، ان میں سے کس کو علاج کی ضرورت نہیں ہے؟ رشتہ داروں نے کہا، یہ جگہ تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ بہلول بولا، بھلا یہ میرے شایان شان کیوں نہیں؟ یہ خلیفہ کے مال سے تو بہتر ہے کہ روز محشر مجھ سے اس کے بارے میں کوئی بات ٹھوس نہ ہوگی۔ رشتہ داروں نے بتیری کوشش کی کہ بہلول گھر چلا جائے اور اس کے جنون کا کچھ علاج ہو جائے، لیکن وہ قطعاً رضامند نہ ہوا۔ وہ بچوں کا سب سے زیادہ دوست تھا۔ وہ پہروں ان کے ساتھ کھیل کود میں مگن رہتا اور ان کے ساتھ بچگانہ حرکتیں کر کے محظوظ ہوتا اور انہیں کام کی باتیں بتاتا رہتا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے شرارت سے اس سے پوچھا کہ اے بہلول، تو نے کبھی شیطان دیکھا ہے؟ میری بڑی تمنا ہے کہ میں شیطان کو دیکھوں۔ بہلول بولا، تیری یہ خواہش بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے۔ وہ شخص بولا، وہ کس طرح؟ تیرے گھر میں آئینہ تو ہوگا، ورنہ صاف پانی میں جھانک کے دیکھ لینا، تجھے شیطان کی زیارت ہو جائے گی۔ پھر اس شخص کو بھاگنے میں ہی عافیت نظر آئی۔ بہلول دانا اپنے من کی موج میں جہاں چاہتا چلا جاتا اور جس کو چاہتا اپنے شگفتہ لفظوں سے آئینہ دکھا دیتا۔ اس عالم دیوانگی میں پورا شہر اس کی دسترس میں تھا۔ کوئی مشکل میں ہوتا تو ہنسی ہنسی میں اس کا مسئلہ حل کر دیتا۔ اگر کوئی بندہ حدود سے تجاوز کرتا تو باتوں باتوں میں اسے لگام دے دیتا۔ اس بزیلا سنجی میں چھپی ذہانت نے لوگوں کو قائل کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو لوگ سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی